ایک قید شدہ ویمپائر کی واپسی۔ ایک مکمل سنجیدہ ڈارک ہارر رومانوی اور جذباتی داستان۔ قسط ایک، ہزاروں سال پرانا دھوکہ۔ ہزاروں سال پہلے جب زمین پر ظلم و ستم کا راج تھا، جب مظلوموں کی آہیں آسمان تک پہنچتی تھیں مگر کوئی سننے والا نہ تھا، ایک ویمپائر پیدا ہوا، زولان۔ مگر وہ عام ویمپائر نہ تھا۔ نہ وہ معصوموں کا خون پیتا تھا، نہ ہی زندگی سے نفرت رکھتا تھا۔ زولان صرف ظالموں، جابر حکمرانوں، قاتلوں، زناکاروں، چوروں، دھوکے بازوں اور جھوٹوں کا خون پیتا تھا۔ اس کے شکار کی لاشیں وہ اندھیرے کنویں میں لٹکا دیتا تاکہ دنیا عبرت پکڑے۔ لیکن زولان کا سوتیلا بھائی زرت اس کے بالکل الٹ تھا، شیطانیت کا چلتا پھرتا روپ۔ وہ زنا کرتا، عورتوں کا خون پیتا اور ہر شہر میں فسادات پھیلانے کا سبب بنتا۔ زرت انسانوں کو حقیر مخلوق سمجھتا تھا، اسے بس اپنی بھوک، اپنی خواہشات اور اپنی طاقت عزیز تھی۔ ایک دن زولان نے اپنے بھائی کو روکنے کی آخری کوشش کی۔ باز آجا زرت، ورنہ اگلی بار میں تجھے ختم کر دوں گا۔ لیکن شیطان باز نہیں آیا۔ زرت نے جادوگروں کے ساتھ مل کر جنات کو قابو کیا۔ پھر زولان کو ایک ویران قبرستان میں بلوایا، بہانے سے جیسے وہاں کوئی مظلوم عورت پر ظلم ہو رہا ہو۔ جیسے ہی زولان وہاں پہنچا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ زرت نے دھوکے سے قریب آ کر زولان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ جادوگروں نے سیا جادو سے زولان کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک خالی قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ قہر نازل ہوا۔ وقت گزرا۔ دنیا میں گناہ اور ظلم بڑھتے گئے۔ زنا، چوری، قتل، دھوکہ، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مظلوموں کا کوئی والی وارث نہ رہا۔ تب ایک دن ایک عظیم زلزلہ آیا۔ ہر طرف کے ظالم جابر زمین میں دفن ہو گئے، مگر زرت بچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، مگر اس کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔ تب ایک جادوگر نے پیشن گوئی کی، زولان تبھی دوبارہ زندہ ہوگا جب انسان کا دشمن بن جائے گا۔ اور پھر صدیاں گزرتی گئیں۔ قسط دو، 1987، ایک نیا دور۔ 1987 میں دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک نوجوان داخلہ لیتا ہے، بے حد خوبصورت، کشش سے بھرپور، پرکشش آواز اور نرمی بھرا لہجہ۔ وہ اور کوئی نہیں، زرت تھا۔ ہر لڑکی اس پر فدا ہو جاتی۔ وہ ایک لڑکی سے دوستی کرتا، زنا کرتا، ان کا خون پیتا اور غائب ہو جاتا۔ اسی یونیورسٹی میں وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے، سادہ، دلکش، شریف اور محنتی۔ ماں باپ کا سایہ نہیں، 4 بہنیں، سب کی کفالت اسی کے سر۔ ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ زرت اسے بھی بہکاتا ہے۔ ایک رات بارش ہو رہی ہوتی ہے، آسمان پر بجلیاں گرج رہی ہوتی ہے۔ زرت ہوا بن کر لڑکی کے گھر پہنچتا ہے۔ پہلے لڑکی سے محبت کے بہانے زنا کرتا ہے، پھر اس کی گردن پر چاک مارتا ہے اور پورا خون پی جاتا ہے۔ پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ قسط 3، چیخ جو زمین ہلا دے۔ اسی رات لڑکی کی دوسری بہن، جو 23 سال کی ہوتی ہے، پیاس لگنے پر اٹھتی ہے۔ کچن جاتے ہوئے وہ دیکھتی ہے، بڑی بہن فرش پر مردہ پڑی ہے، جسم سفید، آنکھیں خالی، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ وہ اتنی زور سے چیختی ہے کہ زمین تھر تھرا جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، اور چیختے ہوئے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا ہے، انصاف کر۔ اسی لمحے ہزاروں سال پرانی قبر پر آسمانی بجلی گرتی ہے۔ قبر پھٹتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، اور زولان باہر نکل آتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے۔ وہ پھر سے ایک ظالم کا اب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، وہ پھر سے ایک ظالم کا خون پینے لگتا ہے۔ اس کا انصاف اندھیرے سے نکلتا ہے۔ وہی زولان واپس آ گیا ہے۔ قسط 4، سامنا۔ ایک دن زولان اپنے بھائی زرت کو دیکھتا ہے، جو ایک اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ زولان کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے، اور پہلی بار اس کا دل دھڑکتا ہے۔ وہ چھپ کر سب دیکھتا ہے۔ پھر رات کو اس لڑکی کے گھر جاتا ہے اور سچ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا ایک ویمپائر ہے، زناکار ہے، خونخوار ہے۔ لڑکی نہیں مانتی۔ اچانک کچھ لڑکے آتے ہیں، لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زولان، جو اب تک انسانوں کی شکل میں تھا، اچانک اپنی خوفناک ویمپائر شکل میں آتا ہے اور ان سب کا خون پی جاتا ہے۔
پھر انسانوں کی شکل میں واپس آ کر لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دشمن اب میرا بھائی ہے، وہ تمہارا اور تمہاری بہنوں کا خون پینا چاہتا ہے۔ قسط 5 آخری جنگ۔ پھر شروع ہوتی ہے وہ جنگ زولان اور زرت کے بیچ، ایک جو انصاف کا پرستار، ایک جو شیطان کا پجاری۔ زولان کی خونخوار آنکھیں سپید طاقت اور انصاف کے اصول، زرت کی حیوانی طاقت جادو، دھوکہ اور نفرت۔ دنیا ان کی لڑائی دیکھتی ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔